اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا صلوات پڑھیے بابا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو اس امام کے بارے میں جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، جس امام کا نام بھی اللہ کی طرف سے، جس امام کی قصیدے خدا نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جس امام سے نبی نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار کیا، کبھی صحابہ کے مجمع میں، کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی نماز کی حالت میں حسنین کریمین کو بوسے دے کر نبی نے مجمع سے کہا کہ گواہ رہنا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ سردار ہیں۔ خصوصاً امام حسن علیہ السلام سے پیغمبر نے پیار و محبت کی جو شدت دکھائی ہے، آج بھی مسلمانوں کی احادیث کی کتابیں گواہی دیں گی کہ امام حسن سے انوکھا پیار تھا نبی کو۔ اور امام حسن علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھی جائے تو وہ بہادر، شجاع، دلیر اور سخی، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، عابد، زاہد امام ہیں۔ غریبوں سے دوستی، غریبوں سے محبت، ہر انسان سے محبت۔ امام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام اس معاشرے کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ اس لیے امام علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جہاں نبی نے ان سے پیار کیا، نبی نے بار بار امت کو احساس دلایا کہ دیکھو میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسن سے پیار کرے۔ بعض مقامات پہ نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر۔ اے اللہ میں حسن کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہوں، جو حسن کا دشمن ہے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ لہذا امام حسن علیہ السلام وہ معصوم امام ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ نبی کی سنت ہے حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کرنا۔ امام حسن علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو ابھی نبی کی زندگی کے بعد اپنی ماں زہرا کے ساتھ رات کو علی مولا کے ساتھ یہ انصار کے دروازے پہ جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ علی علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کے لیے امت کو جا کے دروازوں پر کہتے تھے کہ میرے بابا کے لیے نبی نے غدیر میں اعلان کیا تھا، یعنی امام حسن خود مدافع ولایت ہیں، اور ولایت کا دفاع اپنی ماں زہرا کے ساتھ مل کر کیا۔ امام بچے تھے اس وقت، زیادہ سے زیادہ 8 سال ایج تھی۔ امام متبع نے 8 سال کی ایج میں امامت کے لیے اپنے بابا علی کی ولایت کے دفاع کے لیے، علی کے حق کے لیے مولا حسن لوگوں کے دروازے پر آئے، انصار کے دروازے پہ آئے۔ اس مولا کی اس زندگی کے پہلو سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ولایت کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے وہ امام حسن متبع سے سیکھیں۔ امامت کا دفاع کیسے کرنا ہے، کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے، وہ امام مجتبیٰ بتائیں گے کہ ولایت کا دفاع کس طرح کرنا ہے، امامت کا دفاع کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چلیے، ابھی امام جب شروع میں بھی تھے، 4 سال کی ایج تھی، تو ایک مکہ سے ایک مشرکی کا سردار چل کر آیا، نبی کے پاس سفارش چاہتا تھا۔ تو وہ جب آیا سیدہ کے دروازے پر تو مولا حسن آئے، مولا حسن نے اس کو تماچا مارا، اس مشرکین کے سردار کو تماچا مار کے امام حسن نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حتی اکون لک شفیع، تو کلمہ پڑھ میں تو تیری نانا کے پاس شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسن کر رہے ہیں، کس کو؟ مشرکین کے سردار کو۔ 4 سال کی ایج ہے، کتنے دلیر ہیں مولا، یہی مولا ہیں، 8 سال کی ایج ہے، ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ امام گھر سے نکلے، کیونکہ مسجد نبوی کی طرف علی کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا، کسی صحابی کا نہیں کھلتا تھا۔ علی کے بیٹے، سیدہ کے بیٹے جب گھر سے نکلتے سیدھا مسجد میں، یہ سہولت کسی اور صحابی کو نہیں ہے، کسی اور فرد کو نہیں ہے، یہ اللہ نے ڈائریکٹ مسجد میں آنے کی سہولت یا اللہ نے خود اپنے نبی کو دی ہے یا علی کے بچوں کے لیے، علی کے لیے یہ سہولت۔ کتنی عظمت ہے حسنین کریمین کی۔ تو یہ مولا
आए, देखा चल मेंबर पे बैठा हुआ है, इमाम ने कहा कि उतर जा मेरे बाबा के मेंबर से। कितनी जरूरत है सैयदा के लाल की कि उस शख्स से कहता है कि मेरे बाबा के मेंबर से उतरा, वो उतर के आके यही जुमला कहता है कि हाँ ये आपके बाबा का मेंबर है। वो मानता है पहले, लेकिन वो थोड़ा सा फनकार इजाद फिर कहता है कि शहजादे बताओ ये तुझे बाबा ने सिखाया है? तो इमाम ने फरमाया मैं नबी का न मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, अली का बेटा, मुझे पता है कि मेंबर किसका है। लिहाजा इमाम बहादुर थे, शुजा थे। फिर चलिए इमाम की जिंदगी में आगे जाते हैं। जब जंग जमल का मामला आया तो हमारे यासिर को अली मौला ने कूफा भेजा कि वहाँ से सिपाही चाहिए, फौजी चाहिए, जंग जमल में जाना है, बागियों से लड़ना है। तो हमारे यासिर ने बड़ी कोशिश की, वहाँ से ज़्यादा लिखा है कि 500 लोग निकले, ये कम थे कूफा से। इमाम ने अपने बड़े बेटे, अपने वारिस को, अपने जानशीन इमाम मुर्तबा को भेजा। ये सैयदा का लाल आया, वो अपने बाबा की तरह फंसा तो वो शाहकार खुतबे पढ़े कूफा के मजमे में कि कूफा के 10,000 नौजवानों को अपने बाबा की मदद के लिए लेकर बसरा पहुंच गए। और उसी जंग जमल में मौला हसन क्या थे? सिपह सालार थे, दाई तरफ के इमाम के लश्कर की। यही मौला मुर्तबा हैं। जंग जमल में अब्दुल्लाह बिन जुबैर मौला से कहते हैं कि हम खलीफा के खून का बदला लेने आए। तो इमाम मुर्तबा ने मुस्कुराते हुए फरमाया अगर तुझे खलीफा के कातिलीन चाहिए, उनसे लड़ना है तो वो तो तेरे ही लश्कर में है। इमाम ने फरमाया तू हमसे लड़की शौक पूरा करे, लेकिन जो जिन कातिलों की तू बात कर रहा है वो कातिल तेरे ही लश्कर में है। यानी गोया मैं अपने अल्फाज में को इमाम बताना ये चाहते थे, उससे इमाम ये कहना चाहते थे कि ड्रामे न कर, तुझे किसी का बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी और चीज़ का शौक है। इमाम ने फरमाया कि लड़के देख शौक पूरा कर ले। इस तरह इमाम जब जंग सफीन में आते हैं तो जंग सफीन में एक खलीफा का बेटा मौला के पास आता है, चाहता है कि मौला को अपने बाबा के खिलाफ भड़काए या इस तरह से कुछ शैतान करना चाहता था। मौला से कहा कि आप अपने बाबा अली को खिलाफत से हटाओ, आप खलीफा बन जाओ, हम आपकी हिमायत करेंगे। इमाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया आज या कल तू भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा कि मेरे बाबा नबी के वारिस है और वही हक पर हैं, खिलाफत उसी का हक है, तुम लोग बागी हो। इमाम ने उसे बता दिया, यानी गोया अपने इमाम ने इल्म गैब का इज़हार कर दिया कि तू अभी मुझसे बात कर रहा है, बस तू आज या कल तक है, फिर तू कल से इस दुनिया में नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। इमाम जंग सफीन में अपने बाबा के लश्कर के सिपाहियों का हौसला बढ़ाते थे, तकरीर करते थे, उनको शौक दिलाते थे, उनको रग़बत दिलाते थे शहादत की, दुश्मन से लड़ने की। इमाम हसन बड़े बहादुर। फिर ऐसे इमाम दिलेर इमाम अपनी बाबा की शहादत के बाद पहला खुतबा दिया, उसमें अपना दिफा किया, अपनी इस्मत को बयान किया मौला ने। जब मौला हुकूमत पर आ गए, हुकूमत चल रही थी कि शाम तक ये खबर गई और शाम का बागी फिर इमाम से लड़ने के लिए तैयार करके मदाइन की तरफ इराक की सरहद पर हमला करना चाहता था। फिर इमाम ने अपने सिपाह वहाँ भेजे, लेकिन हुआ ये कि उस सिपाह में अमीर शाम ने कुछ लोगों को खरीदा, कुछ सरदारों को खरीदा। अब ऐसे हालात में अब इमाम को लड़ना है किसी बागी से। इमाम ने क्यों सुलह की? अब हम देखते हैं कि इमाम ने सुलह की। अच्छा एक ये बात है कि क्या सुलह करना खराब चीज़ है? हरगिज़ नहीं। सुलह तो पैगंबर ने भी की है, यहूदी से की है, मक्का के मुशरिकीन से सुलह हुदैबिया मशहूर पैगंबर। तो जंग करना, सुलह करना ये सीरत रसूल में मौजूद है। लिहाजा अब ये इशू नहीं है कि सुलह की जाए या न की जाए। जहाँ सुलह की ज़रूरत है वहाँ सुलह होगी, जहाँ जंग की ज़रूरत है वहाँ जंग होगी। ये सीरत मासूम से हमें मिलता है। ये एतराज़ नहीं किया जा सकता यहाँ इमाम लड़े वहाँ नहीं लड़े। ये कौन होता है एतराज़ करने वाला? कौन? किसी को हक नहीं, क्योंकि नबी या इमाम मासूम है। वो जो भी फैसला करें, कलमा पढ़ने वाले को एतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिवा एतराज़ वही कर सकता है जो मुनाफिक हो, किसी भी लश्कर में हो। लिहाजा इमाम ने का जो लश्कर था इमाम मुस्तफ़ा का, मुझे बस उसी पे थोड़ी सी बात करनी और शरायत सुलह और सुलह पर एतराज़ात, उसके जवाबात। देखिए इमाम ने जिस लश्कर को साथ लिया, और हालांकि इमाम की 40,000 लोगों ने बैयत की, इमाम के साथ जो लश्कर है उसमें मौला अली के खास शिया है, शिया असना अशरी। दूसरा ग्रोह वो है जो मौला अली को चौथा खलीफा मानता है। तीसरा ग्रोह खवारिज है। खवारिज वो कमीने थे, लानती थे,
جو ان لشکر میں اس لیے آئے تھے کہ موقع ملا تو مجتبیٰ کو قتل کر دیں گے، موقع ملا تو امیر شام کو قتل کر دیں گے، یعنی ان کو فتنہ کرنا تھا، وہ بھی لشکر میں چل رہے تھے۔ نمبر 4 لالچی لوگ، لالچی سردار، جہاں سے پیسہ زیادہ ملے گا اسی کے لیے گراؤنڈ میں کام کریں گے۔ آج بھی زمانے میں لالچی لوگ ہمیشہ لالچی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، آج بھی ایسا ہے۔ لالچی لوگوں کی وجہ سے حکومتیں خراب ہو جاتی ہیں، لالچی لوگوں کی وجہ سے تنظیمیں خراب ہو جاتی ہیں، لالچی لوگوں کی وجہ سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا دنیا پر اصلی امام کے لشکر میں تھے۔ پھر امام کے لشکر میں مسلمان کا ایک ایسا طبقہ تھا، نہ ادھر نہ ادھر، یہ حق پہ ہیں یا وہ حق پہ ہیں، یہ سچ پہ ہیں یا وہ سچ پہ ہیں، جن میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یہ بھی امام کے لشکر میں تھے۔ پھر امام کے لشکر میں کچھ وہ لوگ تھے جو خالی قبیلے کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، سردار کیونکہ ہمارا اس لشکر میں تو ہم بھی اسی میں، اگر کل سردار رشوت لے کے کہیں اور چلا جائے تو یہ پورا قبیلہ وہیں چلا جائے گا۔ یہ انسانیت کی بدبختی ہے کہ ایک انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے تو پوری خاندان کو، پورے قبیلے کو بے ضمیر بنا دیتا ہے، لہذا ایسے سرداروں سے اللہ پناہ۔ پھر امام کے لشکر میں کچھ خاندان تھے، ان کا اثر تھا، وہ بھی خاندانی بنیاد پہ جا رہے ہیں۔ اب انصاف کیجئے، جس لشکر کا مجموعہ اس طرح کے لوگوں کا ہو وہ میدان میں کیا لڑے گا؟ چلیں، اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو امام کا پہلا جو کمانڈر تھا عبید اللہ بن عباس، وہ وہاں مال لے کے، کسی اور لالچ کوئی اور بھی دی نہیں اس کو ناجائز، وہ مال لے کے وہاں چلا گیا اس لشکر میں۔ پھر کئی سے مولا کے کمانڈر بڑے دلیر تھے، اس کو بھی کہا کہ اتنے پیسے دیں گے تجھے، یہ دیں گے، لیکن اس نے یہ جواب دیا امیر شام کو کہ میں دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، میں لالچ میں آ کے پیسے لے کے میں اپنے ہاتھ سے جنت کو بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں حسن کے ساتھ ہوں، گویا میں جنت میں ہوں، کیونکہ حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ نہیں بکا، وہاں لڑائی ہوئی، کیسے امیر شام کے لشکر کو وہاں سے پہلے بھگایا ہے، بعد میں اس نے اپنے جاسوس بھیجے، کچھ لوگوں کو خریدا، امام کے خیمے تک آئے، امام کے خیمے میں آئے، بات کرنی ہے، اندر باتیں کچھ اور ہوئی، جو اس کے باہر امیر شام کے جو ایجنٹ، معاویہ کے جو ایجنٹ تھے باہر نکلے، لشکر میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ نبی کے بیٹے نے امت کو بچا لیا، اب خون خرابہ نہیں ہوگا، صلح ہو گئی، حالانکہ ایسا ابھی طے نہیں ہوا تھا، لیکن خوارج نے یہ باتیں، جھوٹی باتیں سن کے امام کے خیمے پہ حملہ کیا۔ اس طرح جو وہ لوگ جو لالچی وغیرہ تھے وہ امام پر ناراض ہو گئے، حالانکہ ابھی طے کچھ نہیں ہوا، لیکن شرارت کس طرح سے کی گئی۔ آج بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، پٹری سے اتارتے ہیں اپنی ناجائز مقاصد کے لیے۔ لہٰذا اب امام نے اپنے لشکر کی صورتحال دیکھی، اب ادھر سے امیر شام نے اپنے نمائندوں کے ساتھ دستاویز بھیجی، سائن کر کے بھیجے، کہا کہ فرزند رسول جو بھی شرائط رکھے صلح کے لیے میں تیار ہوں۔ اب امام نے کوفہ کے لوگوں کو اکٹھے کیا، امام نے تقریر کی کوفہ کے مجمع میں، امام نے ان سے رائے لی کہ تم کیا چاہتے ہو۔ امام نے فرمایا کہ میں آخری دم تک لڑنا چاہتا ہوں اس شخص سے، میں تلوار کو نیا میں رکھنا نہیں چاہتا، لیکن مجمع کیسا تھا؟ مجمع کا حال یہ تھا کہ تھکا ہوا تھا، جنگ صفین میں لڑا، جنگ ناروا میں لڑا، یہ لوگ جو ہیں کوفہ کے جنگ جمل میں لڑے، انہوں نے یہ آوازیں دی کہ مولا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا صلح ایسی ہے جس میں تم لوگوں کی عزت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مولا نہیں، بس ہم لڑنا نہیں چاہتے، صلح ہو جائے۔ ان لوگوں نے خود امام سے، اچھا اب جب یہ صلح ہو گیا، ان لوگوں کے اب امام نے جو شرائط رکھے وہ شرائط کیا ہیں، اور پھر اعتراض کرنے والے نے مولا سے کہا کہ مولا آپ نے یہ صلح کیوں کیا؟ اچھا صلح کی جو ہم وجوہات بیان کر سکتے ہیں، نمبر 1 صلح یہ وجوہات، پہلی وجہ یہ کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا ہم تھکے، ہم میں لڑنے کا حوصلہ نہیں ہے، لوگوں کی سستی۔ نمبر 2 مختلف گروہ، معاشرہ مختلف مزاجوں کا مجموعہ تھا، سپاہ لشکر اس میں مختلف نظریات کے رکھنے والے، اب اس طرح کے لوگ، کچھ خائن لوگ، کچھ جاسوس لوگ، اب ایسے لشکر پر بھروسہ کر کے لڑنا کوئی دانش مندی نہیں ہے، امام جانتے تھے، اس کے باوجود امام نے اتمام حجت کی،
امام نے جو شرائط رکھے ان شرائط میں نمبر 1 امام نے فرمایا کہ یہ اگر حکومت کرے گا تو قرآن سنت کی مخالفت نہ کرے گا، قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے قرآن 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 سنت سنت۔ امام نے اسی قرآن کے بچانے کے لیے، اسی سنت کی رواج کے لیے امام نے امیر شام کو یہی پریشت رکھی کہ قرآن کے خلاف نہیں کام کرنا، تجھے سنت کے خلاف کام نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا آج کے مسلمان کو بھی امام مجتبی کو داد دینی چاہیے کہ امام نے حکومت تو چھوڑ دی لیکن قرآن کو آگے رکھا، نبی کی سنت کو آگے رکھا۔ نمبر 2 امام نے جو شرط رکھی وہ یہ رکھی کہ منبروں سے جو میرے بابا کو سب و شتم کیا جاتا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ نمبر 3 شرط جو امام نے رکھی وہ یہ تھی کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کو مارا نہ جائے گا، ان کو تنگ نہ کیا جائے گا، یہ شرائط تھی۔ اور عام مسلمانوں کو امنیت مہیا ہوگی، ایسا نہیں کہ انسانوں کو بلیک میل کیا جائے، تنگ کیا جائے، بدامنیت پھیلائی جائے۔ امام نے یہ اس طرح سے شرائط رکھی، آگے والے شخص نے امیر شام نے ان شرائط کو مان لیا۔ اب کچھ لوگ جو حالات کو نہیں سمجھتے، جن میں بصیرت نہیں ہوتی ہے، وہ بعض وقت اس صلح کو دیکھ جذبات بعض لوگ غلط بات کرتے ہیں کہ امام صلح پسند تھے، اس لیے نہیں۔ امام صلح پسند کا ایشو نہیں ہے، امام بہادر ہیں، لڑنے والے ہیں، دشمن کو زیر کرنے والے۔ یہاں تک کہ جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو مولا علی نے بھیجا کہ جاؤ جو اونٹ پر ہے اس اونٹ کو ٹارگٹ کرو۔ محمد نیزہ لے کے گیا، اس اونٹنی کو نشانہ بنانا چاہ نہیں بنا سکا، خالی واپس آ گیا۔ امام علی صاحب نے اپنے بیٹا سے مجتبی سے فرمایا بیٹا آپ جاؤ۔ امام مجتبی نے نیزہ لیا، اس اونٹنی کا خوب نشانہ لیا، اور جب حسن مجتبی واپس ہوئے تو نیزے میں خون لگا ہوا تھا۔ محمد حنفیہ شرمسار ہو رہے تھے۔ امام علی نے محمد حنفیہ سے کہا اے محمد حنفیہ تو شرمندہ کیوں ہوتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ امام اتنے بہادر تھے، لہذا حالات ایسے تھے کہ امام کو صلح کرنا پڑی۔ اچھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو سعید، صلح کے بعد امام کے پاس ہے، مولا آپ حق پر تھے نا، وہ باغی تھا، وہ باطل، وہ ناگ پہ تھا، مولا پھر آپ نے صلح کیوں کی؟ امام نے فرمایا اے ابو سعید کیا میں لوگوں پر حجت خدا نہیں؟ کیا میں بابا کے بعد لوگوں کا امام نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جی مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ علی مولا کے بعد ہمارے امام ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیا اللہ کے رسول نے میرے لیے اور میرے بھائی حسین کے لیے نہیں فرمایا الحسن والحسین امامان کاما اوقادا کہ حسن و حسین دونوں ہیں، قیام کریں یا صلح کریں؟ جی مولا آپ کے نانا نے فرمایا۔ تو امام نے فرمایا اب کیونکہ میں امام ہوں، میں صلح کروں یا قیام کروں یہ میرے نانا کی حدیث کے مطابق مجھے اختیار ہے، میں امام ہوں، حجت خدا ہوں، تو کیا کوئی اطلاع کرنے کا حق رکھتا ہے؟ ابو سعید کہتا ہے نہیں مولا آپ امام ہیں، اپنے جد کی حدیث کے مطابق آپ کو اختیار ہے، آپ صلح کریں یا قیام کریں۔ پھر امام نے آگے جملہ فرمایا، امام نے فرمایا اے ابا سعید میری صلح معاویہ کے ساتھ ایسے ہے جیسے نبی اکرم کی صلح بنی زمرہ اور بنی عائشہ کے ساتھ اور بدترین مکہ کے دشمن مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ، اس میں بھی مصلحت تھی جو میرے نانا نے عہد نامہ کیا، صلح نامہ کیا ان مخالفین سے، میں نے کیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ امام نے یہ فرمایا، امام نے فرمایا کہ میرے نانا کی صلح ان لوگوں سے تھی جو وحی کے منکر تھے، اور میری صلح ان لوگوں سے جو حق کے منکر ہیں، جو حق کو نہیں مانتے۔ پھر امام نے فرمایا آگے، امام نے فرمایا کہ اے ابا سعید جب میں خدا کی طرف سے امام ہوں تو میرے کام پر اعتراض کیسا، جنگ کروں یا صلح کروں، میں تو امام ہوں، خدا کا نمائندہ ہوں۔ پھر امام نے کہا اے ابو سعید دیکھ میرا کام بھی بالکل داستان خضر اور موسیٰ کی طرح ہے۔ اے ابو سعید خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ گئے، حضرت خضر نے ایک یتیم کی کشتی کو سوراخ کیا، ایک بچے کو قتل کیا، ایک دیہات میں ایک دیوار کو کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کشتی میں سوراخ کر دیا، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور گاؤں والوں کی بلا وجہ دیوار بنوائی ہم سے۔ تو حضرت خضر نے اس کو جب سبب بتایا، حکمت بیان کی، تو حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔
کہا کہ یہ حکمت میں نہیں جانتا تھا. امام نے فرمایا میری صلح میں بھی کوئی حکمت ہے جس کو تو نہیں جانتا، اس لیے تو غصہ کر رہا ہے. پھر وہ شخص خاموش ہو گیا، بولا واقعی میں وہ حکمت نہیں جانتا. لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. امام کے پاس ایک شخص ہے، بولا آپ نے صلح کیوں کی؟ امام نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ آپ جیسے شیعہ اس زمین پر سلامت رہیں. میں نے تشیعوں کی سلامتی کے لیے میں نے صلح کیا ہے. میں نے صلح اس لیے کیا کہ کچھ لوگوں نے نفاق کا نقاب پہنا ہوا تھا، ان کے چہرے سے میں نے وہ نفاق کے نقاب کو ہٹایا ہے. پھر امام نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ اس امت کو خون ریزی سے بچا جائے، اور حالات ایسے تھے کہ اس وقت رومی بھی تیار تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. حالات ایسے تھے، رومی کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا امام اپنی دور اندیشی سے دیکھ رہے تھے کہ اگر رومی حملہ کرے گا تو نقصان اسلام کا ہوگا. لہٰذا مولا نے اسلام کی سلامتی دین کی خاطر یہ صلح کی ہے تاکہ رومی عیسائی کو موقع نہ ملے مسلمانوں کو قتل کرنے کا، اسلام کو ختم کرنے کا. اسلام کی سلامتی کے واسطے، حفاظت کے واسطے، شیعت کی حفاظت کے واسطے جی منافقین کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے مولا نے صلح کی ہے. چلیے آگے تھوڑا سا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو نہیں سمجھتے، اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے نبی کو گھیر لیا، یا رسول آپ نے کیسے صلح کر دی. پھر کچھ لوگ جنگ صفین میں مولا کی حکمیت پر اعتراض کیا، یا علی اپنی اس حکمیت کو کیوں مانا. نبی پہ اعتراض، علی مولا پہ اعتراض. کون کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے. کون؟ لشکر والے. یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ نادان لوگ کرتے ہیں جو حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں. جیسے نادان لوگوں نے نبی پر اعتراض کیا، علی مولا پر جنگ صفین میں حکمیت پر اعتراض کیا، اسی طرح کچھ نادان لوگوں نے امام مجتبی کی صلح پر اعتراض کیا. بھائی آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا، علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا، امام مجتبی کی ولایت کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے پھر بھی بغض رکھتے ہو، پھر بھی امام کے کام پہ، نبی کے کام پر اعتراض کرتے ہو. کیسا کلمہ پڑھنا ہے؟ لہٰذا دیکھیں جس شیطانی سوچ نے نبی پر اعتراض کیا، کیوں؟ حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس حکمت کا، اس صلح کا فائدہ کیا ہے، علی مولا کی حکمیت کا نتیجہ کیا ہے، امام حسن کی صلح کا فائدہ کیا ہے. ان کو فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا. آج بھی نادان لوگ ہیں. مجاہدین نے ایسا فتویٰ کیوں دیا، آغا خامنہ نے یہ کیوں کہا، آغا سیسا نے یہ کیوں کہا، گالم گلوچ، بدتمیزی، توہین، یہ نئی بات نہیں ہے. ایسی شیطانی سوچ والوں نے نبی کو چھوڑا، نہ علی کو چھوڑا، نہ امام حسن کو چھوڑا، پھر مجتہدین کو بھی یہ کہاں سے چھوڑیں گے. بھائی مجتہد کا حکم مصلحت کے تحت ہوتا ہے، دین کے دفاع کے لیے ہوتا ہے، شیعت کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. یہی مجتہدین تھے نا جنہوں نے شام کو بچایا، یہی مجتہدین تھے نا جنہوں نے عراق کو بچایا، نجف اور کربلا کی حفاظت کی. ابھی بھی داعش کو لایا جا رہا ہے عراق میں، وہاں کون لڑ رہا ہے؟ کو داعشی کو پہلے یزیدی کو ذلیل اس نے کیا، ہمارے مجتہدین نے. اگر مجتہد کا فتویٰ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے، تمہاری سوچ میں خلل ہے. لہٰذا اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، نادان لوگ. ایسے لوگوں سے اللہ پناہ دے، دور رکھے اللہ ہمارے جوانوں کو ایسے لوگوں سے. ایک شخص آیا امام مولا حسین کے پاس، مولا حسین کے پاس آیا، کہنے لگا مولا جابر ہے. جابر مولا حسین کے پاس بولا آپ یہ نہیں ہو سکتا، آپ جو ہیں صلح کر لیں جس طرح امام حسن نے معاویہ سے صلح کیا. پتہ ہے مولا حسین نے جابر سے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اے جابر، میرے بھائی حسن نے جو صلح کی، اس صلح کا حکم اللہ اور رسول کا تھا. اگر آج میں قیام کر رہا ہوں تو اس قیام کا حکم بھی اللہ اور رسول کا ہے. وہ آقا حسین نے یہ بتا دیا کہ میرے بھائی حسن نے جو صلح کی تھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، یہ صلح اللہ چاہتے تھے، رسول چاہتے تھے. اس میں اسلام کی بہتری تھی، امت کی بہتری تھی، اس میں شیعت کی حفاظت تھی. لہٰذا امام مجتبی نے جو صلح کی اس میں عزت ہے. کچھ نادان لوگ امام کے پاس ہے مدینے میں، کہا السلام علیکم مذل للمؤمنین، اے مومن کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام. اس سے منحوس لوگ آج بھی ہوتے ہیں، بدتمیز لوگ آج بھی ہوتے ہیں. میں نے اپنی صلح سے تم لوگوں کی عزت بڑھا دی، تمہاری جانوں کی حفاظت کی ہے، تمہاری جانوں کو حفاظت میں رکھا ہے. مولا فرماتے اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو اس زمین پر چن چن کر شیعہ کو مار جاتا. تمہیں بچانے کے لیے میں نے صلح کیا ہے. ہمیں مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سے، اے اللہ امام مجتبی کی عظمت کا واسطہ ہمیں مولا حسن کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا مولا امام حسن مجتبی کی کرم نوازی کا واسطہ
جو لوگ لاک ڈاؤن سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، تمام مومنین و مومنات کی رزق روزی میں فراوانی عطا فرما، حسینی بچوں کو اہل بیت کی سیرت سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدا امام زمان الاسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد و علی محمد